अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादर गुरामानी। नाजरीन, आज जो अहम ख़बर है आपके सामने सबसे पहले रखेंगे कि हाल ही में आपने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत और वफाकी वज़रा की जानिब से जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात थे, उसका एक सिलसिला कई रोज़ से जारी था। और आज एक अहम पेशरफ्त हुई है कि वज़ीर आज़म से CM खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब ने मुलाकात की है। और उस मुलाकात में जो प्राइम मिनिस्टर हाउस से एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई है, उसमें यह कहा गया है कि मौसर जो राब्ता है और करीबी राब्ता जो है वो सूबे और वफाक के दरमियान नागुज़ीर है, वो होना चाहिए। और इसी के साथ साथ ये भी कहा गया है कि सूबाई हुकूमत जो है वो इंसदाद दहशत गर्दी के जो इदारे हैं उनको ज़्यादा मौसर करे और उन पर काम होना चाहिए। और इसी के साथ साथ अमीर मकाम साहब ने ये कहा है कि CM खैबर पख्तूनख्वा ने ये कबूल किया है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो दहशतगर्द हैं वो लोगों के घरों में घुस चुके हैं। फिर सोहेल आफरीदी साहब ने भी मुलाकात के बाद गुफ्तगू की। उन्होंने ये भी कहा कि जो खान साहब की सेहत या उनकी रिहाई या मुलाकातों के हवाले से सियासी गुफ्तगू प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात में नहीं हुई। अब मामलात हैं क्या, कल भी जिरगा हुआ, सूबाई हुकूमत ने मज़ीद जिरगा जो है वो करने का ऐलान भी कर रखा है। मामलात किस तरह आगे बढ़ेंगे, शफीउल्लाह जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। शफी साहब, शुक्रिया वक्त निकालने का। सबसे पहले तो ये जो आज एक अहम पेशरफ्त सामने आई है कि सोहेल आफरीदी साहब ने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की है, ये आप समझते हैं कि पहले जैसे सोहेल आफरीदी साहब ने मुज़म्मिल साहब को कहा था कि वो मुलाकात करें, तो ये मुलाकात जो हुई, सोहेल आफरीदी साहब ने तो कहा सर इसमें कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हुई, तो क्या वाकई ऐसे ही है? क्योंकि अब CM साहब ने कहा है, या आप समझते हैं कि एक मौका था, जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात थे वो किसी न किसी तरह रखे गए हैं PM साहब के सामने? सबसे पहले आपका शुक्रिया। नादिर साहब, वज़ीर आज़म साहब ने वज़ीर आला साहब को आज मुलाकात के लिए इनवाइट किया था और वज़ीर आला साहब ने उनकी इनविटेशन कबूल की और आज उनकी मुलाकात वज़ीर आज़म हाउस में हुई। इस मुलाकात में कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हुई, सिर्फ 2 इश्यूज़ को एड्रेस किया ठीक गया है। और हमने पहले भी ये बात की थी। सोहेल आफरीदी साहब ने ये बात बड़ी बहुत दफ़ा कर चुके हैं और बड़ी दफ़ा उन्होंने ये बात जर्नलिस्ट से जब वो मिले थे तब भी उन्होंने ये बात की और उन्होंने फ्लोर पे भी ये बात की कि जब भी सूबे की हुकूक की बात होगी, सूबे की बातचीत होगी, सूबे के मुतल्लिक कोई भी फैसला साजी होगी तो वो इस हर मीटिंग में शिरकत करेंगे। तो आज जो मुलाकात हुई है उसमें ठीक है। 2 इश्यूज को एड्रेस किया गया है वजीर आला साहब ने। एक तो सूबे के जो एक इस वक्त शेयर है, NFC का हमारा शेयर है, NHP का है, इसके साथ साथ बाकी जो हमारे बकाया जात है जो वफाक के जिम्मे है उस पर बात हुई। और दूसरी बात जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की जो लहर है, जो एक ऑपरेशन मुसलत कर दिया गया है तिरा के लोगों पे, और इसी के साथ बाजोड़ में, कुरम में और वजीरिस्तान में जो इस वक्त मुतासरीन बैठे हैं, तो तमाम उस इशूज़ पे बात हुई। तो मुलाकात में इन 2 ही इशूज़ पे बात हुई, कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हुई, कोई ऐसी बाकी इसमें ऐसी कोई चीज़ डिस्कस नहीं हुई। नहीं, लेकिन शफी साहब, यही सर मेरा सवाल भी था कि आपके बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं खान साहब की सेहत के हवाले से, उनके ख़िलाफ़ केसेस के हवाले से, तो आप नहीं समझते कि ये एक आपके पास मौका था कि प्राइम मिनिस्टर साहब से अगर मुलाकात हुई है तो वो बराह रास्त उनके सामने रखें? क्योंकि अडयाला जेल के बाहर जब आप जाते हैं तो आपके मुताबिक कोई अथॉरिटीज़ आपकी सुनते नहीं हैं, धरना दिया जाता है तो लाठी चार्ज होती है। तो आज तो प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात थी बराह रास्त, तो सर आप नहीं समझते कि ये तहफ़्फ़ुज़ात भी रखने चाहिए थे? देखिए, इमरान खान साहब की रिहाई के मुतालिक कोई बातचीत नहीं हुई, ना ही मुलाकात के बारे में ही हमने कोई बातचीत की। क्योंकि आपको याद होगा कि जब हमने अच्छा। लास्ट टाइम हमने इनसे बात की थी, जब वज़ीर आज़म साहब की कॉल आई थी वज़ीर आला साहब को, तब भी उन्होंने कहा था कि मैं पूछ के बताता हूँ। और उसके बाद उन्होंने हमसे जी। कोई राब्ता नहीं किया, ना ही हमें कोई उसकी कॉल बैक करके या कोई किसी किस्म का जवाब दिया। तो हमें नहीं लगता कि दोबारा इनसे बात की जाए मुलाकात के लिए, या जो इस वक्त एक सेहत का इनका इशू बना हुआ है उनके लिए, क्योंकि इनके इख्तियार में ये चीज़ नहीं है। तो हमने आज मुलाकात में इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से कोई बात नहीं की, ना ही हमने मुलाकात के हवाले से कोई बात की। ये इस मुलाकात में 2 ही चीज़ें एड्रेस हुई। एक पहली चीज़ सूबे का जो एक इस वक्त वाजिबुल ठीक है। अदा रकम है, वफाक के ज़िम्मे है, उस पे बात हुई और दहशतगर्दी की जो लहर है उस पे बातचीत हुई। अच्छा, लेकिन जो खान साहब का ट्विटर अकाउंट, जो एक्स अकाउंट कहा जा रहा है कि एक तासुर तो ये है कि वो खामोश है, कोई नई पोस्ट नहीं आ रही, या फिर हाल ही में आज जो अहम मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, तो आप समझते हैं सर कि मामलात आगे बढ़ रहे हैं, कोई पॉजिटिव एक पेशरफ्त आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में?
देखिए, जहाँ तक इमरान खान साहब की ट्विटर की अकाउंट की बात है, तो आपको भी ये बात बड़ी अच्छी तरीके से पता है कि जब मुलाकात होती है, जब इमरान खान साहब से उनकी वकीलों की मुलाकात होती है या किसी फैमिली मेंबर की मुलाकात होती है, किसी पॉलिटिकल लीडरशिप की मुलाकात होती है, तब खान साहब जो बयान वो देते हैं, तो वो बयान जब बाहर आता है और उसी के मुतालिक ही ट्वीट होती है। लास्ट मुलाकात हुई तो एक ट्वीट हम्म। हुई, उसके बाद कोई मुलाकात ही नहीं हुई, तो इसलिए अकाउंट खामोश है। जब भी मुलाकात होगी या खान साहब चाहेंगे या खान साहब का बयान किसी तरीके से बाहर आएगा, तो बिल्कुल उस पे बातचीत भी होगी, उस पे ट्वीट भी होगी। और जहाँ तक इस मुलाकात हम्म। की ले- बात आप इशारा कर रहे हैं कि हालात किसी अच्छी तरफ जा रहे हैं, तो मुलाकात तो सूबे के हुकूक के लिए थी। हम अपनी स्ट्रीट मूवमेंट भी कंटिन्यू रख रहे हैं। अच्छा। अब 8 फरवरी का जो हमारा एहतजाज है, वो भी इंटैक्ट है। और इंशाल्लाह आप देख रहे होंगे कि 8 फरवरी को आज भी पार्लिमानी मीटिंग हुई एमएनएस के साथ, सीएम सोहेल आफरीदी साहब की, और अभी कुछ देर बाद सूबाई पार्लिमानी इजलास है, उसमें भी 8 फरवरी पे बात होगी और 8 फरवरी पूरे मुल्क में पहिया जाम शटर डाउन होगा। अच्छा, लेकिन अमीर मकाम साहब का सर मैं बयान आपके सामने ज़रूर रखूंगा। उन्होंने जो मीडिया से गुफ्तगू की है वो भी मुलाकात में शामिल थे। अब उन्होंने कहा है कि सीएम साहब ये कबूल कर चुके हैं कि जो दहशतगर्द हैं वो लोगों के घरों में घुस चुके हैं। सूबे के अंदर की जो सूरत हाल है, आप क्या रिस्पॉन्ड करेंगे सर इस पर? हम ये इनको कह रहे थे कि ये लोग बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं, ये पहाड़ों में मौजूद हैं, इनको रोका जाए, तब इन्होंने कहा ये प्रोपेगेंडा है। जब वो नीचे आए, तादाद बड़ी, फैसिलिटेशन हुई, लोग इनके साथ जुड़ गए, तब इन्होंने कहा कि अब हमने मिलिट्री ऑपरेशन इम्पोज करना है। फिर हमने जब मिलिट्री ऑपरेशन को हमारे एतमाद में लिए बगैर इन्होंने इम्पोज कर दिया, जब हमने उसकी मुखालफत की, जब लोगों को इन्होंने डिस्प्लेस किया, लोगों को हमने फैसिलिटेट किया, जब यहाँ पे कोई मिसहैप नहीं हुआ, तो 5 दिन इन्होंने इंतजार किया। ये जो जिरगों के हवाले से कल भी जैसे हमने जिरगा देखा, सीएम साहब ने खिताब भी किया और आज एक अहम मुलाकात भी हुई प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, तो एक तो तासुर ये है ना कि ये शायद पीटीआई की कोशिशों की वजह से मुलाकात हुई है। आपके जो कुछ रहनुमा है वो ये तासुर दे रहे हैं। आप समझते हैं कि वाकई ये जो आपकी कोशिशें थी या जो प्रेशर कहा जा रहा है कि ये प्रेशर का नतीजा है? दूसरा, आप समझते हैं कि इस मुलाकात के बाद भी जो पीटीआई की स्ट्रेटजी है या सूबाई हुकूमत की स्ट्रेटजी है कि जिरगे भी जारी वो रहेंगे, या आप समझते हैं कि अब क्योंकि मुलाकात हो रही है, बराह रास्त बातचीत का आगाज़ हुआ है, तो अब शायद जिरगों की तरफ ना जाएं आप? देखिए, मुलाकात जो है वो तो प्रेशर का नतीजा है। आपने देखा होगा कि इनके वफाकी वुज़रा हाउस फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होके कहते थे कि ऑपरेशन होगा। तलाल चौधरी को देख ले, ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट्स को देख ले। फिर जब ऑपरेशन बयानिए की जंग थी, क्योंकि इनका जो ऑपरेशन जो हमारे ऊपर इन्होंने मुसल्लत किया, ये असल में बयानिए की जंग थी। इनके अज़ाइम सियासी थे। ये दहशतगर्दी खत्म नहीं करना चाहते, ना दहशतगर्दों को खत्म करना चाहते हैं। फिर बयानिए की जंग जब तहरीक इंसाफ ने जीती, जब सोहेल आफरीदी साहब ने इन चीज़ों को टैकल किया, सूबाई हुकूमत ने लोगों को फैसिलिटेट किया, कोई मिसहैप नहीं हुआ, तो इन्हीं वफाकी वज़रा ने बैठ के दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और यू टर्न लिया और उन्होंने कहा कि जी हमने तो डिस्प्लेसमेंट नहीं की, हम तो यहाँ पे ऑपरेशन नहीं करना चाहते थे। तो पहले फ्लोर ऑफ द हाउस जिस ऑपरेशन की बात आप कर रहे थे वो क्या है, और जब डिस्प्लेसमेंट हो रही थी तो आप डे वन आपने क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया? आपने 5 दिन इंतजार क्यों किया? आपने लोगों को सख्त तरीन मौसम में, ठीक है। बर्फबारी में मौत के मुंह में धकेला। जब आपने वहां पे देखा कि इन चीजों को सूबाई हुकूमत ने बड़े अच्छे अंदाज में कैडर किया, लोगों को महफूज मुकामात तक मुंतकिल किया, यहाँ पे कोई मिसहैप नहीं हुआ, जो आप करना चाहते थे, जो आप सूबाई हुकूमत के काते में डालना चाहते थे, जो आप सियासी तौर पे सोहेल अफरीदी साहब को डेंट देना चाहते थे, जब वो नहीं हुआ तो इन्होंने ऑपरेशन से यू टर्न लिया। जब ये सारा प्रेशर इन पे पड़ा तो इन्होंने मुलाकात की, हामी भरी। मुलाकात में भी हमने सूबे की हुकूक की बात की, मुलाकात में भी हमने अपने वाजिबुल अदा अच्छा। रकूम की बात की, मुलाकात में हमने सूबे की एनएचपी की बात की, एनएफसी की बात की, आईडीपीज की बात की। मुलाकात में इस वक्त जो सूबे पे एक दहशतगर्दी की लहर है उस पर बात हुई, सूबे को इत्तेमाद में नहीं लिया गया है, ऑपरेशन हो रहे हैं, उस पर बातचीत हुई। हम्म। तो ये सारी चीजें हमने बड़े मुदल्लल अंदाज में आज रखी। अच्छा, लेकिन शफी साहब ये भी बताइएगा कि हाल ही में जो आपको खान साहब की सेहत के हवाले से जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार था, खदशात का इजहार था, पीटीआई अब मुतमईन है? क्योंकि गुज़िश्ता 2 रोज़ से अगर हम देखें तो जिस तरह पहले आप तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे थे वो अब उस तरह नहीं है तहफ़्फ़ुज़ात। तो क्या कोई इतलात आप तक पहुँची हैं, कोई हुकूमत की तरफ से पैगाम पहुँचा है कि अब पीटीआई मुतमईन है खान साहब की सेहत को लेकर? देखिए, इस वक्त सबसे बड़ा अहम इशू इमरान खान साहब की सेहत है।
اس کے بارے میں ہمیں ابھی بھی ہاں تشویش ہے۔ اچکزئی صاحب کی ویڈیو بیان آپ نے اچھا دیکھا ہوگا، تاہم اچکزئی صاحب نے اس بات کو جی کنفرم کیا ہے کہ ان کی صحت بہتر ہے۔ تو اس لیے پی ٹی آئی بھی، اچکزئی صاحب ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں، عمران خان صاحب نے ان کو ذمہ داری دی ہوئی ہے تحریک کے حوالے سے، مذاکرات کے حوالے سے۔ اس وقت وہ اپوزیشن کا رول پلے، لیڈر آف اپوزیشن کا رول پلے کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے اس بات کی ذمہ داری لی تو اس لیے اس بات میں تھوڑی سی تشویش جو تھی وہ کم ہوئی۔ کل منگل کا دن ہے، ہمیں امید ہے کہ کل کسی فیملی ممبر کی ان سے ملاقات ہو جائے تو یہ چیزیں کافی واضح ہو جائیں گی۔ اب ہم ابھی بھی چاہتے ہیں کہ جو ان کا ذاتی ڈاکٹر ہے وہ اندر جائے، وہ عمران خان صاحب کا چیک اپ کرے۔ چیک اپ کرنے میں ایسی کون سی انا ہے، کون سی ضد ہے کہ ایک ذاتی معالج کو اندر نہیں جانے دیا جا رہا، ان کو اندر جانے دیا نہیں جائے۔ وہ عمران خان شفیع صاحب صاحب، کل آپ کو امید ہے یا کوئی یقین دہانی بھی ہے کہ کل کوئی جیسے آج ملاقات ایک پازیٹیو ایک جیسچر کے طور پر سامنے آ رہی ہے چیزیں، تو کل آپ سمجھتے ہیں کہ شاید ملاقات بھی ہو جائے، کوئی بات چیت ہوئی ہے، یا آپ خود سمجھتے ہیں کہ آپ کو امید ہے کہ شاید ملاقات ہو جائے؟ لیکن جو پریشر ان پہ پڑا ہے، اس پریشر کی بنیاد پہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کل ملاقات ہو جائے گی۔ جہاں تک آج کی ملاقات کی، اچھا شہباز شریف سے آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک پازیٹیو گیسچر ہے یا ایک پازیٹیو امپرومنٹ ہے۔ پازیٹیو امپرومنٹ تب ہوگی کہ جو ہاں باتیں وہاں پہ ڈسکس ہوئی ہے اس کا فالو اپ کیا جائے۔ جو ہمارا شیئر ہے اس پہ مزمل صاحب اور احسن اقبال صاحب کی سیکٹری فائنانس سے ایک میٹنگ ہونی ہے، اس پہ چیزیں ڈسکس ہونی ہے۔ صوبے کو آئندہ اعتماد میں لیا جائے، ایسے کوئی بھی کاروائی ہو صوبے میں جو اس وقت ایک دہشت گردی کی لہر ہے اس میں صوبائی حکومت کو آن بورڈ لیا جائے۔ تو اگر ان تمام چیزوں پہ مستقبل میں کوئی بات چیت ہوگی یا کوئی فردر امپرومنٹ ہوگی تو بالکل ملاقات فروٹفل ہوگی۔ اگر یہ ملاقات کے بعد اچھا بھی وہی چیزیں ہوتی رہی جو خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے، جس طرح ہمارے حقوق ہمیں نہیں مل رہے، جس طرح دہشت گردی کی طرف ہمیں دھکیلا جا رہا ہے، تو پھر اس ملاقات کا کوئی فائدہ نہیں۔ چلیں شفیع صاحب، بہت شکریہ وقت نکالنے کا، تھینک یو سو مچ۔ شفیع اللہ جان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، جو وزیر اعظم سے ملاقات تھی، سہیل آفریدی صاحب کی، اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی، اور جو اسٹریٹجی ہے، جو جرگوں کے حوالے سے پی ٹی آئی کا ایک فیصلہ ہے وہ کنٹینیو رہیں گے یا نہیں، اس حوالے سے بھی ہم نے چند سوالات ان کے سامنے رکھے۔ یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ شفیع اللہ جان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، جو پاکستان تحریک انصاف کا موقف تھا، جو آج پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب کی، اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی۔ اس وقت حذیفہ رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو حکومت کا موقف ہے، جو حکومت اس وقت صورتحال دیکھ رہی ہے وفاق کے اندر اور خاص طور پر صوبے کے حوالے سے، اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ حذیفہ صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا۔ سب سے پہلے تو آج یہ ایک بڑا پازیٹیو سٹیپ ہے کہ سی ایم صاحب نے ملاقات کی ہے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ، اور اس کو بڑا پازیٹیو لیا بھی جا رہا ہے۔ لیکن اب پی ٹی آئی کا، آپ سے پہلے شفیع اللہ جان صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ملاقات ہے یہ دباؤ کا نتیجہ ہے، جو پی ٹی آئی کی جانب سے دباؤ تھا اس نتیجے میں یہ ملاقات ہوئی ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ لیکن جو پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی ہے، چاہے وہ 8 فروری کے حوالے سے ہو یا پھر صوبے کے اندر جو جرگوں کے حوالے سے پی ٹی آئی نے اعلان کر رکھا ہے، وہ اسٹریٹجی کنٹینیو رہے گی۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں؟ جی بہت شکریہ گلمان صاحب، آپ کو پتہ ہے میری عادت کا، آپ مجھے عرصہ دراز سے جانتے ہیں، میں اس طرح کا شخص ہی نہیں ہوں جی کہ کسی پہ ذاتی تنقید کروں یا کسی کی حیثیت کو چیلنج کروں، لیکن ود فل زیل اینڈ کانفیڈنس آئی ایم ٹیلنگ یو کہ یہ ملاقات جو ہے، یہ شفیع اللہ جان صاحب ہوں، ابھی ایک پروگرام میں نئی مہدر پنجوتا صاحب کے ساتھ تھا، یہ ان سب لوگوں سے بہت اوپر لیول پر یہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، اور میرے خیال سے ان کے علم میں بھی نہیں ہوگا اچھا کہ کیا چیزیں جو ہے وہ ڈسکس ہوئی اور یہ کیوں ملاقات ہوئی۔ اور میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اگر پریشر ہوتا ہے تو جو پریشر میں ہوتا ہے وہ ملاقات کے لیے خود چل کر جاتا ہے، یا کسی نیوٹرل وینیو پر اس کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ پریشر میں یہ کبھی نہیں ہوتا جی کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے وزیر خزانہ کے ساتھ آئیں اور آ کر ملاقات کریں اور اس ملاقات میں بانی تحریک انصاف کا کوئی ذکر نہ کریں، اور ایون کہ باہر جب ان سے سوال کیا جائے تو صحافی بھی اسی بات کو اون کریں کہ واقعی انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی اندر بانی تحریک انصاف سے متعلق، انہوں نے خود اون کیا اس بات کو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جی پریشر کی بات اگر آپ کر رہے ہیں، کیونکہ میں آج بلیم گیم پہ جانا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ آئے، جی جی تشریف لائے، چل کر آئے، اچھی بات ہے، اور ہم نے ان کی پوری مہمان نوازی کرنے کی کوشش کی، اور مرکز اور صوبے کو ایسے ہی چلنا چاہیے، نہ کہ دو جماعتوں کے نمائندے بن کر، بلکہ دو جو ہے ٹیریٹریز کے نمائندے بن کر، ایک فیڈرل ٹیریٹری ہے اور ایک صوبائی ٹیریٹری ہے۔ اور ایک اچھی ملاقات تھی، لیکن یہ ضرور جی ذہن میں رکھیں
کہ یہ پریشر اگر تھا تو تحریک انصاف کی سائڈ پر ضرور تھا، اور اسی لیے وہ اپنے سٹانس سے پیچھے ہٹے اور ہمارے سٹانس پر آئے، جو ہم انہیں پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو وسائل کی کمی کا سامنا ہے وادی تیرا میں ہونے والے آپریشن کے بعد، بات کریں۔ آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنا ہے، کوئی وسائل چاہیے، تو اس کے لیے آپ لوگوں کو پیسوں کا سامنا ہے، وہ سب باتیں آج انہوں نے خود آ کر کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے نقطہ نظر پر آئے ہیں، کہیں انہوں نے خود بھی ہاں آپریشن کی مخالفت نہیں کی اور ایون کہ آپریشن کے خلاف کوئی بات بھی نہیں کی۔ بعد میں میڈیا ٹاک ہوئی اور میری معلومات کے مطابق انہوں نے پارلیمانی پارٹی میں بھی یہ بات نہیں کی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت ایک ایسی جگہ پر آ کر پھنس چکی ہے کہ آگے کنویں اور پیچھے کھائی ہے۔ حقیقت بیان کرتے ہیں تو نیریٹو تباہ ہوتا ہے، اور اگر حقیقت بیان نہیں کرتے تو ظاہر ہے پھر آپ کی سیاست تباہ ہوتی ہے۔ تو بیسیکلی جو سہیل افریدی نہیں، صاحب نے لیکن کہا اور جو حذیفہ انہوں صاحب نے سر آپ سوری حذیفہ صاحب، معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہ اس وقت جو جیسے آپ نے بھی حوالہ دیا سی ایم صاحب نے جو میڈیا سے گفتگو کی، کیا واقعی ایسے ہی ہے؟ اگر آپ کے پاس کوئی معلومات ہو کہ ملاقات میں انہوں نے خان صاحب کا یا ملاقات کے حوالے سے کوئی ذکر نہیں کیا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ملاقات میں یہ زیر بحث آئی تھی چیزیں؟ آپ کو یہ لگتا ہے کہ سہیل افریدی صاحب نے اس جرات کا مظاہرہ کیا ہو اور ذکر کیا ہو اور باہر آ کر وہ اپنے ووٹرز، اپنے فالوورز کو یہ نہ بتائیں؟ کیونکہ مجھے کبھی یقین ہے کہ سہیل افریدی صاحب کی یہ میڈیا ٹرولنگ سٹارٹ کر دیں گے، ٹویٹر ٹرولنگ سٹارٹ کر دیں گے کہ انہوں نے بانی تحریک انصاف کا ذکر کیوں نہیں کیا، اور یہ اس کی نیت پہ بھی شک کرنا شروع کر دیں گے۔ جو کام انہوں نے گنڈا پور کے ساتھ کیا، جی وہی کام ابھی سہیل افریدی کی باری ہے۔ گو کہ سہیل افریدی کے خلاف وہ کام ذرا تھوڑی سی تاخیر سے سٹارٹ ہو رہا ہے، گنڈا پور کے خلاف وہ پہلے ہی ہفتے سٹارٹ ہو گیا تھا، اور انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ اور اچھی بات ہے کہ دیکھیں اپنے صوبے کی اگر آپ بات کر رہے ہیں، اپنے صوبے کی بیٹرمنٹ کی بات کر رہے ہیں، اپنے صوبے کے انفراسٹرکچر کی، وسائل کی، یہ ایک اچھی بات ہے۔ اور آپ نے یہ ثابت کیا کہ میں اپنے صوبے کا نمائندہ بھی ہوں، ہر چیز صرف بانی تحریک انصاف کی ذات نہیں ہے۔ تو اگر انہوں نے ایسا کیا ہے میں تو اسے سراہتا ہوں اور اسے پازیٹیو لیتا ہوں، لیکن بات صرف کہنے کا یہ ہے کہ جو آپ شفیع اللہ جان صاحب کی بات بتا رہے ہیں، آپ خود بھی ایک جرنلسٹ ہیں اور ایک اچھے اینکر ہیں ماشاءاللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ کو سہیل افریدی صاحب کی باڈی لینگویج اور باہر جو انہوں نے میڈیا ٹاک کی، ہاں اس کے بعد آپ کو طے کرنا چاہیے تھا کہ کیا کون سا موسٹ ریلیونٹ آدمی ہے۔ اگر وہ ان کے وزیر خزانہ یا مشیر خزانہ جو مزمل اسلم صاحب وہ ہیں، یا سہیل افریدی صاحب کی اپنی ذات ہے، صرف اور صرف اپنے نیریٹو کے لیے غلط بیانیاں بنانا، جو بات اندر نہیں ہوئی اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا، اور ایون کہ میں ہاں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے ان کے سینئر لوگوں نے بات کی ہے وہ بھی سنجیدگی سے جو ہے وہ بات انہوں نے کی ہے، اور ان کی بالکل فیملی بھی اس پہ ایگری ہے کہ اگر ہاں ہماری فیملی کی ملاقات بحال ہو جائے تو فیملی سیاست نہیں، فیملی کوئی ٹویٹ باہر آ کر نہیں کروائے گی، فیملی سے ویل بینگ جانے گی، اور فیملی کا کام فیملی ملاقاتوں تک محدود ہوگا اور سیاست باقی لوگ کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یہ ان سب چیزوں پہ ایگری کر رہے ہیں اور آپ ایک گنجائش نکال رہے ہیں سیاست میں، بند گلی کو جو ہے آپ کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اتنی کریج ہونی چاہیے کہ اس کو اون کریں باہر آ کر، پھر دوبارہ سے آپ وہی تو رام سر کہانی کل شروع کر ملاقاتیں دیتے تو ہو رام۔ جائیں گی حذیفہ صاحب؟ دیکھیں ابھی حتمی طور پر میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ کل ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی۔ مجھ سے منصور علی خان صاحب کے میں پروگرام میں تھا، وہاں بھی یہ سوال ہوا، اس سے پہلے جی جو ہے ایک اور پروگرام تھا ABN کا، وہاں یہ سوال ہوا مجھ سے۔ بات یہ ہے کہ یہ ضرور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ملاقاتیں جیل سپرنٹینڈنٹ نے جو بند کی تھیں، یعنی فیملی کی ملاقاتوں کی میں بات کر رہا ہوں، وہ صرف اس لیے کی تھیں کہ جی جیل مینول کے تحت فیملی اس کا مس یوز کر رہی تھی۔ اگر جیل سپرنٹینڈنٹ یہ سمجھیں گے اور ان کی یقین دہانی میں وزن ہوگا کہ فیملی صرف ویل بینگ جانے گی، اور چونکہ ان کا بھی چیک اپ وغیرہ ہوا ہے جو آئی والا معاملہ ہے، اس کے بعد بھی فیملی کو ویل بینگ جاننی چاہیے اور فیملی بیہیو کرے گی اور فیملی اس ملاقات کو مس یوز نہیں کرے گی، تو میرے خیال سے ملاقات کرا دی جائے گی، اس میں کوئی مضحکہ نہیں ہے۔ لیکن مقصد یہ ہے کہ یہ خود رنگ بدل لیتے ہیں۔ میں آپ کو آج کی ابھی کی بات بتاؤں کہ جی ہم ملاقات کرا دیں گے اگر یہ وتھ سبجیکٹ ٹو دی کنڈکٹ بائی دا فیملی، اور گھنٹے بعد فیملی کچھ ایسا کرے ہو کل ملاقات نہ ہو، تو بیسیکلی بات یہ ہے کہ فیملی کی ملاقات کا انحصار فیملی کے کنڈکٹ کے اوپر ہے، کسی کی کوئی ذاتیات نہیں ہے۔ جیل سپرنٹینڈنٹ نے طے کرنا ہے اور اس کے بعد وہ ملاقات ہو جائے گی، لیکن فیملی نے طے کرنا ہے کہ فیملی نے بیہیو کرنا ہے یا فیملی نے اس کلٹ کے ساتھ چلنا ہے، جو وہ کلٹ چاہتا ہے وہ کچھ کرنا ہے۔ اگر فیملی نے طے کر لیا کہ وہ کلٹ کے ساتھ نہیں چلیں گے اور انہیں بیہیو کرنا ہے تو ملاقات کرا دی جائے گی۔ ٹھیک ہے۔
अच्छा हुज़ैफ़ा साहब, एक आखिरी सर सवाल होगा कि ये जो 8 फरवरी के हवाले से पीटीआई ने एक ऐलान कर रखा है अपनी स्ट्रेटजी का, हमने देखा कि सिंध के हवाले से पीटीआई को तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वहाँ पर 100 से ज़ायद जो कारकुनान हैं, जो रहनुमा हैं, उनको गिरफ़्तार किया गया है। 3 एमपीओ के तहत उन्होंने सिंध हाई कोर्ट से भी रुजू किया है। आप बाकी भी देख रहे हैं ऐसा माहौल कि बाकी इलाकों में भी कोई पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ़्तारियाँ हों 8 फरवरी से पहले? जी, मेरी मालूमात तो ये हैं कि जो इनके सफ़ेबल के रहनुमा हैं, वो खुद राब्ता कर रहे हैं पुलिस से, डीसी से, डीपीओ से कि हमें 16 एमपीओ में 144 के अंदर 751 में हमें किसी ना कोई केस बनाकर छोटा-मोटा हम अंदर कर दें, ताकि हमारी फेस सेविंग भी हो जाए और हमें जो रियासत के खिलाफ दोबारा उभारा जा रहा है, वो काम भी ना हो। और मेरी जो मालूमात हैं, वो ये बता रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, सिर्फ़ ज़बानी जमा खर्च के लिए एहतजाज करेगी। कोई एहतजाज ऐसा नहीं होगा कि जो कि बहुत बड़ा कोई डिफरेंस क्रिएट कर सके, और चीज़ें जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ खुद अफ़वाम व तफ़हीम से आगे लेकर चलना चाहती है, जो कि अच्छी बात है और उसे मैं एप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन जो कि आपने मुझसे पूछा है, तो मेरा काम है कि मैं आपके सामने जी। फैक्ट्स रखूँ। अब 8 फरवरी की जो एहतजाज है या कॉल है, वो सिर्फ़ ज़बानी जमा खर्च तक रह गई है और मीडिया में बयानिए की हद तक आपको अपैरेंटली और फिज़िकली, और अगर आप देखेंगे कि उस दिन फैक्चुअली कुछ नज़र नहीं आएगा। नहीं, लेकिन हुज़ैफ़ा साहब, सर ये आप बड़ी बात कर रहे हैं कि पीटीआई के लोग चंद जो रहनुमा हैं वो खुद राब्ता कर रहे हैं, तो क्या आप नाम भी जानते हैं सर उनके? देखिए, सफ़ेबल के यही रहनुमा हैं, 8-10 लोग हैं, आप उन्हें खुद भी जानते हैं। मैं अपने मुँह से ज़ाहिर है ज़िक्र करूँगा, तो मैं समझता हूँ कि मीडिया कोड ऑफ़ कंडक्ट की भी एक वायलेशन है कि जो लोग अपना नाम खुद नहीं ले रहे हुँ। और मैं सिर्फ़ एक ख़बरियत के लिए उनका नाम लूँ। मेरे ख़्याल से आप थोड़ी-सी भी तहकीक करेंगे, हाँ। उन लोगों के बयानात देखेंगे पिछले 24-48 घंटों के, उन लोगों का कंडक्ट देखेंगे, तो आपको खुद क्लियर हो जाएगा कि वाक़ई हुज़ैफ़ा रहमान ने जो बात की है, उसमें वज़न है। और 8 फरवरी को तो वैसे ही पता चल जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि कितने लोग निकलते हैं और कितने लोग नहीं निकलते, और कितना ये उसके ऊपर एहतजाज करते हैं कि ठीक है। वाक़ई सिर्फ़ कारकुनान को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है या वाक़ई हकीकत में कोई स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। जी। चलें, चलें, ठीक है। हुज़ैफ़ा रहमान साहब, बहुत शुक्रिया वक़्त निकाला। नाज़रीन, हुज़ैफ़ा रहमान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब यहाँ पर हम एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है, जो हाल ही में बलूचिस्तान में एक अफ़सोसनाक वाक़या पेश आया, उस सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे और ज़हूर बुलेदी साहब हमें जॉइन करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है, उस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। सूबाई वज़ीर ज़हूर अहमद बुलेदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बुलेदी साहब वक्त निकालने का। सबसे पहले ये बताइएगा कि जो बलूचिस्तान के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, हुकूमत का इस हवाले से मौक़िफ़ भी सामने आ चुका है कि पहले रिपोर्ट मौजूद थी, इतलात थी और बर वक्त इक़दामात के बायस दहशतगर्द का जो हमला है वो नाकाम हुआ। तो आपकी नज़र में अगर ये हुकूमत के पास इतलात थी और ये बर वक्त आपने जो इक़दामात उठाए, आप क्या समझते हैं कि अगर ये बर वक्त इक़दामात ना उठाए जाते तो खुदा न खास्ता आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है कि दहशतगर्दों का प्लान क्या था या कितनी तादाद थी? इन्होंने तो अपनी भरपूर तैयारी की हुई थी और 10 मकामात पर जो है उन्होंने दावा भी बोल दिया था। लेकिन हमारी फोर्सेस ने जो है बर वक्त कार्रवाई की और तकरीबन कोई 184 दहशतगर्द अब तक जो है जहन्नुम हासिल हो चुके हैं। इसके अलावा जो है आपको अच्छी तरह पता है कि बलूचिस्तान के जो डायनामिक्स ऐसे हैं कि आप जो है बहुत सी कोशिश अगर कर भी लें तो कहीं ना कहीं कुछ जो है वो लूफोल्स रह जाती हैं। लेकिन जिस मकसद और जिस नियत के साथ वो आए थे कि वो बहुत बड़े पैमाने पे तबाही मचाएंगे, तो उतना नहीं हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारी फोर्सेस ने बड़ी बहादुरी और जवामर्दी से उनका मुकाबला किया और उनको मुंह की खानी पड़ी और 184 उनके अब तक जो है जहन्नुम हासिल हुए हैं और हमारे जो फोर्सेस के जो शोहदा हैं वो तकरीबन कोई 15 के करीब हैं, जिन पर हमें फ़ख्र है और जिन्होंने जो है हमारी अवाम को और हमारे जो अमलाक को जो है नुकसानात से बचाया। तो अभी भी उनका ताक़ुबी ऑपरेशन जारी है और जब तक जो है वो उनको जहन्नुम हासिल नहीं किया जाता तो हुकूमती रिज़ॉल्व यही है कि उनका जो है पीछा किया जाएगा और उनको कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाएगा। अच्छा बुलेदी साहब, अब क्या सूरत हाल है इस वक्त? क्या तमाम जो 12 इलाकों के हवाले से बात की गई वो खाली करवा दिए गए हैं, क्लियर करवा दिए गए हैं, या फिर आप समझते हैं कि अभी भी कुछ इलाकों में दहशतगर्द मौजूद है? नहीं, वो तो परसों ही तकरीबन रात को क्लियर हो चुके थे और फ़िलहाल तो उनका ताक़ुब जारी है। हमारी फ़ोर्सेस उनका पीछा कर रही हैं, जो उनके मुहर्रिकात थे, जो उनके ट्रेसेस थे, उनको जो है वो ढूँढ रही है। तो इलाके क्लियर हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
اچھا بلی صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جو بیچ میں بھی ایک کچھ سوالات ہو رہے تھے آپریشن کے حوالے سے، جو اب افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ صوبے کے اندر ملٹری آپریشن کی ضرورت ہے؟ دیکھیں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تو وہ چل رہے ہیں، جہاں جہاں پر جو ہے ہمارے فورسز کو پتہ لگ جاتا ہے، حکومت کو معلومات مل جاتی ہیں، تو وہاں پہ جو آپریشن ہو رہی ہیں۔ ڈیفینیٹلی یہ ایک انٹیلیجنس بیسڈ ڈریون وار ہے، تو اس کے جواب بھی جو ہے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہی ہو سکتے ہیں۔ تو اس پر جو ہے ہم تمام تر اپنی توانائیاں صرف کر رہے ہیں اور مزید اپنی استعداد کار جو ہے وہ بڑھائیں گے۔ لیکن بلی صاحب اب صوبے کے اندر جو صورتحال ہے، ایک تاثر یہاں جو آپ کے مخالفین ہیں وہ تو یہ بھی بات کرتے ہیں نا کہ خود حکومت نے لوگوں کو رات کے ٹائم سفر کرنے سے روک رکھا ہے، تو حکومت کی رٹ کے حوالے سے جو تنقید ہو رہی ہے، آپ اس پر کیا کومنٹ کریں گے؟ دیکھیں کوئی سچ کوئی کسی کو سفر پہ پابندی نہیں ہے، لیکن پریکاشنری میئرز جو ہیں لینے پڑتے ہیں۔ اور آپ اگر دیکھیں تو یہ معاملہ صرف اندرونی نہیں ہے، اس کے ایکسٹرنل جو ہیں کافی فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے حالات خراب ہو رہے ہیں۔ آپ انڈیا جو ہے 10 مئی کے بعد ہاسٹائل ہوا پڑا ہوا ہے اور وہ اپنا جو ہے بے عزتی کا بدلہ لینا چاہ رہے ہیں۔ اسی طرح افغان سرزمین جو ہے پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ ایران میں جو نیا سناریو ڈیولپ ہو رہا ہے اس کے بھی اثرات جو ہیں پاکستان میں آ رہے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھ کر جو ہے حکومت نے جو ہے کچھ احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں۔ اور ڈیفینیٹلی جب بندہ جو ہے کوئی حالات اگر نارمل نہ ہو تو کہیں نہ کہیں کچھ قدغنیں بھی ہوں گی، لیکن ایز سچ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ جیسے کوئی ایون کرائی ہو یا خدا نخواستہ کوئی خوف اور کا ماحول ہو۔ ڈیفینیٹلی جو دہشت گرد ہیں ان کی خواہش یہ کہ لوگوں کو خوفزدہ کیا جائے، خوف خراس پھیلایا جائے، اور حکومت جو ہے ان کو عزائم کو ناکام کرنے کے لیے بھرپور جو ہے وہ تیاریاں کر رہی ہے اور کرتی آ رہی ہے۔ اچھا بلی صاحب اس وقت بلوچستان کے اندر آپ کی نظر میں کون سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر حکومت کو سب سے زیادہ مشکلات درپیش ہیں، یا آپ کی نظر میں وہ علاقے زیادہ حساس ہیں؟ دیکھیں ایسا تو کوئی علاقہ نہیں ہے کہ جہاں پر وہ قابض ہوں۔ وہ تو آپ کو پتا ہے کہ وہ ہٹ اینڈ رن والی پالیسی انہوں نے اپنائی ہوئی ہے، کوئی واردات کر لیتے ہیں پھر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ تو ایز سچ نہ کوئی ان کے کیمپس ہیں نہ کوئی ہائیڈ آؤٹ ہیں، تو بس اکراس بارڈر ٹیررزم ہے، کوئی واردات کر لی پھر بارڈر کے پار چلے گئے۔ تو یہ ان کی جو پالیسی ہے، حکومت بھی جو ہے وہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز پہ ہی ریلائی کر رہی ہے کہ جہاں پہ ان کی معلومات مل جاتی ہے تو ہماری فورسز پہنچ جاتے ہیں، ان کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے سارا سلسلہ چل رہا ہے۔ لیکن سر بلوچستان کے اندر جو لاپتہ افراد کا معاملہ ہے وہ تو کافی وقت سے چل رہا ہے، اور حال ہی میں ہم نے سی ایم صاحب کی بھی گفتگو سنی تھی جو مسنگ پرسنز کے حوالے سے، اور انہوں نے یہ بھی کہا، یا ویسے بھی ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ بلوچستان میں کم اور باقی صوبوں خاص طور پر خیبر پختونخوا میں بھی ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو نیریٹو بلوچستان کے حوالے سے مسنگ پرسنز کو لے کر ہے وہ درست نہیں ہے؟ آپ بھی اتفاق نہیں کرتے؟ دیکھیں یہ جب یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، جہاں پہ یہ مار داڑ کا سلسلہ شروع ہوا ہے، تو ڈیفینیٹلی کچھ اس کے کنسیکوینسز اور کچھ ریپرکیشنز تو ہوں گے۔ اچھا، جہاں پہ آپ کو ایکسٹرا آرڈنری ایشوز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو تو لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی جو ہماری گیون کنسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے یا ہماری جو لیگل فریم ورک ہے اس کے تحت وہ کام کر رہی ہیں۔ ابھی ہماری اسمبلی نے جو ہے ایک آئینی ایک لیجسلیشن کی ہے، تو اس کے تحت ہماری جو فورسز ہیں ان کو ہم تھوڑی جو ہیں ان کی جو استدعاء کار ہے اور ان کو لیگل جو ہے شیلٹر بھی دے رہے ہیں۔ تو یہ بیسکلی جو مسنگ پرسن والا ایشو ہے اس کو ریاست کے خلاف ایک جو ہے چارج فریم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ریاست کو جو ہے وہ بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہاں ڈیفینیٹلی جہاں پر جو ہے کوئی واردات ہو جاتا ہے، اب بلوچستان میں اتنے زیادہ واردات ہوئے ہیں، کسی باہر والے تو نہیں کیے نا، وہ تو اندر کے لوگ ہیں، یہاں پہ آ کے واردات کر جاتے ہیں، پھر جا کے کہیں پہاڑوں پہ چھپ جاتے ہیں یا کہیں سی آبادی میں جا کے چھپ جاتے ہیں۔ تو ان کو ڈھونڈنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے اور مشکل بھی ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے کہیں نہ کہیں اگر کوئی آواز اٹھ جاتی ہے تو حکومت کی کوشش یہ ہے کہ قانونی تمام جو ہیں وہ کارروائیاں اپنی پوری کرے اور قانونی تقاضوں کو مد نظر رکھ کر جو ہے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کو آگے بڑھائے۔ ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بلی صاحب جیسے آپ نے کہا کہ اندر سے کارروائیاں ہو رہی ہیں، کوئی سپورٹ کر رہا ہے، تو پھر آپ کی نظر میں اندر سے کون سپورٹ کر رہا ہے؟ دیکھیں اب ایز سچ تو کوئی اس طرح کسی کا ہم نام نہیں لے سکتے کہ کوئی فلانا بندہ ہے اور اس کی سرپرستی کر رہا ہے، لیکن چونکہ یہ بینڈ آؤٹ فٹس ہیں، کالعدم تنظیمیں ہیں جن کی اوپن سرفیس میں کوئی جو ہے کوئی سلسلہ ہے ہی نہیں، تو وہ
ہر ان کی تمام کارروائیاں جو ہیں وہ کوورٹ ہوتی ہیں، اور ان کا ڈھونڈنا بھی جو ہے تھوڑا مشکل کام ہے، ناممکن نہیں ہے۔ تو ایز سچ میں کسی کا نام نہیں لے سکتا کہ فلانا بندہ جو ہے ان کی سرپرستی کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ البتہ جو ان کے لیے بولتے ہیں، جو ان کے لیے آوازیں اٹھاتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی کوئی شک کی نظر میں تو آتے ہیں۔ اچھا ابولی صاحب، ویسے اگر دیکھا جائے تو بلوچستان کے حوالے سے جو مسائل ہیں ان کا ایک تجویز اس حوالے سے یہ بھی آتی ہے کہ بات چیت کے ذریعے مسئلے کو حل کیا جائے۔ خواجہ آصف صاحب کا بھی بیان ہے مذاکرات کے حوالے سے، یا پھر انہوں نے ایک کمیٹی، سیاسی کمیٹی کی بات کی ہے کہ جو سنجیدہ تحفظات ہیں یا شکایتیں ہیں ان کو سنا جائے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ بات چیت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، بلوچستان کے لوگ یا بلوچ قوم جو ہے وہ پاکستان سے کوئی الگ نہیں ہے۔ اگر آپس میں اگر کوئی 4-5 بھائی ہیں گھر میں تو ان کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے، کسی کو زیادہ ملا، کسی کو کم ملا، ٹھیک ہے۔ لیکن جو ہے گھر کے مسئلے جو ہم مل بیٹھ کے حل کیا جا سکتا ہے۔ اگر سیاسی کمیٹی بنے تو اس میں کوئی کبات نہیں ہے۔ لیکن چونکہ اب کوئی اگر آئے اور کہے کہ جی میں نے بندوق کی نوک پہ جو ہے لوگوں کو مارنا ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہ حملے کرنے ہیں، سوسائٹی کو یرغمال بنانا ہے، تو اس کے لیے کنسٹیٹیوشن نے اور ہماری قانون نے جو طریقہ کار وضع کیا ہے۔ البتہ لوگوں کے ساتھ جو ہے انگیجمنٹ کوئی بری بات نہیں ہے، پولیٹیکل ریکنسولیشن کوئی بری بات نہیں ہے۔ جتنے بھی ہمارے پولیٹیکل لوگ ہیں، یہ وقت آ گیا ہے کہ وہ اکٹھے بیٹھیں، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے گفت و شنید کریں، تجاویز دیں، اور جس طرح ممکن ہو سکتا ہے اس مسئلے کو سیٹل ڈاؤن کریں۔ اور الحمدللہ حکومت جو ہے وہ رائٹ ٹریک پہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے، اور جتنے بھی ہمارے اسمبلی کے جو ہیں ممبران ہیں یا یہاں کے جماعتیں ہیں جو اسمبلی کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ جو ہے روابط بھی ہیں، اور الحمدللہ تمام تر لوگ جو ہیں جو پاکستان کی لیگل اور کنسٹیٹیوشنل جو ہے فریم ورک کو مانتے ہیں، وہ اس چیز کی مذمت کرتے ہیں، اور کرنی بھی چاہیے۔ لیکن سر ہماری کچھ رہنماؤں سے گفتگو ہوئی تھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو صوبائی حکومت ہے اس وقت وہ ان کا اختلاف صرف ایک جماعت سے نہیں ہے، وہ مالک بلوچ صاحب سے بھی ہیں، اختر مینگل صاحب سے بھی ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تاثر ہے کہ وہ کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، تو اس میں حقیقت ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ بات چیت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، مالک بلوچ صاحب ہوں یا اختر مینگل صاحب ہوں، تو وہ تو پاکستان کی کنسٹیٹیوشنل فریم ورک کو مانتے ہیں، راست پاکستان کے تحت وہ سیاست کرتے ہیں، اسمبلیوں کا حصہ رہے ہیں، تو ان کے ساتھ کیا اختلاف ہو سکتا ہے؟ البتہ اگر کوئی خود کہہ رہا ہو کہ جی کوئی اس کا اختلاف ہے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن مالک بلوچ صاحب تو ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، سی ایم سیکریٹریٹ کے بھی دورے کرتے ہیں، اور حکومتی مراحت سے بھی جو ہے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو ان کی جو یہ منطق ہے وہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ البتہ اگر ان کو کوئی تحفظات ہیں تو وہ آئیں، بیٹھیں، ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، سی ایم کے ساتھ ان کے جو ہیں بڑے اچھے روابط ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، یا مسلم نون کی جو لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ ان کی بڑی قربت ہے، ان کے ساتھ جا کے بیٹھ جائیں۔ تو ہم نے تو کبھی نہیں کہا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ ہمیں بیٹھنے سے کوئی آر محسوس ہوتی ہے یا ہم کسی کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے۔ وہ سب پاکستانی ہیں، جتنی بھی یہاں پہ قومیتیں رہتی ہیں تمام پاکستانی ہیں، تو آپس میں گفت و شنید میں تو ہمیں کوئی آر نہیں ہے۔ تو آ جائیں، بیٹھیں، ہم ان کے پاس جانے کے لیے تیار ہیں۔ نہیں، لیکن بلی صاحب یہ جو حال ہی میں افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، اس کے بعد تو اختر مینگل صاحب کے اوپر بڑی ایک تنقید بھی سامنے آئی، اور آپ کے جو کچھ کولیگ ہیں انہوں نے بھی تنقید کی۔ پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو سی ایم صاحب نے ٹویٹر سردار کی ایک ٹرم یا جو لفظ استعمال کیا، ان کا اشارہ بھی شاید جو آپ کے کچھ کولیگ ہیں یا کچھ رہنما ہیں وہ یہ بھی تاثر دے رہے ہیں کہ وہ اختر مینگل صاحب کی طرف ہے اشارہ۔ دیکھیں، سی ایم صاحب نے کل ایک پروگرام میں واضح کیا تھا کہ وہ چونکہ سی ایم صاحب پہ اور سابقہ وزیر اعظم پہ جو ہے براہ راست سیاسی جملہ بازی کرتے ہیں، تو اسی کے جواب میں انہوں نے کہا ہوگا۔ اختر مینگل صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہیں اور ایک معزز شخصیت ہیں، وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ البتہ ہر کسی کی اپنی کوئی نظریہ ہیں، فلسفی ہیں، ہم ان کی ریسپیکٹ کرتے ہیں۔ ہر کوئی بلوچستان کے جو معاملات ہیں اپنے اینگل سے دیکھتا ہے، شاید اس میں نقص ہوں، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ ہم اختر مینگل صاحب کے ساتھ جو ہے بیٹھ نہیں سکتے اور کے ساتھ بات چیت نہیں کر سکتے۔ اختر مینگل صاحب بھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں، جب بھی چاہے ہم خود ان کے پاس حاضر ہو جائیں گے، تجاویز دیں۔ البتہ یہاں پہ مختلف اسکول آف تھاٹ ہیں، مختلف پولیٹیکل کلاؤڈس ہیں، پولیٹیکل کلاسز ہیں، تو ان کی جو پولیٹیکل کلاس ہے یا پولیٹیکل کراؤڈ ہے، شاید ان کو خوش کرنے کے لیے وہ سخت بیانات دیتے ہیں، لیکن
وہ اسی ریاست کے فریم ورک میں کام کر رہے ہیں، سیاست کر رہے ہیں، تو ہمیں ان سے کوئی ایسا اتنا بڑا اختلاف نہیں ہے جیسے ہم ان کے ساتھ نہ بیٹھ سکیں۔ چلیں ٹھیک ہے بلوچ صاحب، بہت شکریہ وقت نکالنے کا۔ ناظرین، ظہور احمد بلوچی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، جو بلوچستان میں اس وقت صورتحال ہے اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔